الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور عزیز القدر مسلمان بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمیں زندگی میں یہ بابرکت مہینہ رمضان کا اللہ پاک نے نصیب کیا ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ تقریباً گزر چکا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ما باقی الا قلیل، بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں ما باقی ذہب، جو باقی رہ گیا ہے ذہب وہ گولڈ ہے، جی 24 کیرٹ کا وہ گولڈ ہے، بڑا قیمتی ہے جو وقت باقی رہ گیا ہے۔ آج 24 روزہ ہے، رات جو ہے وہ 25 ہے، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب یہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے، یہ 30 کا مہینہ ہوتا ہے، تو بہت کم وقت جو ہے یہ رمضان کا باقی رہ گیا ہے۔ لیکن ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جو ریس لگانے والے ہوتے ہیں نا، وہ جب وننگ لائن کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنی پوری طاقت اور ہمت صرف کر دیتے ہیں، پوری پاور جو ہے وہ سپینڈ کر دیتے ہیں وننگ لائن سے پہلے، تاکہ جو ریس لگانے والے ہیں ان سب میں اس کا نمبر پہلا ہو، وہ سب سے پہلے اس لائن تک پہنچے اور اس ریس کا وہ ونر بن جائے۔ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرتے ہوئے جب اس کی مزدوری کا وقت، یعنی اس کے کام کا وقت جو ہے وہ قریب آ جاتا ہے ختم ہونے کا، تو وہ اور زیادہ محنت کے ساتھ مزدوری کرتا ہے تاکہ جو مالک ہے وہ اس کی نظر میں اچھا ہو جائے، اور مالک اس کو خوشی کے ساتھ، بلکہ اس کی جو مزدوری طے ہوئی ہے اس سے زیادہ اس کو جو ہے وہ عطا کرے۔ اب یہ آخری عشرے کا بھی تقریباً ہاف رہ گیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے کس رات کو لیلۃ القدر کی رات بنایا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکشن آف رمضان، تو ہم نہیں جانتے کہ کون سی رات جو ہے وہ قدر کی رات ہے۔ قدر کی رات کے قدر کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ بڑی رسپیکٹ والی رات، بڑی عزت والی رات، بڑی قدر والی رات، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی رات کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے جو کام ہونے ہوتے ہیں ان کاموں کے آرڈرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو پورے سال کا جو ہے وہ شیڈول دیا جاتا ہے ہر انسان کے حوالے سے کہ اس کی زندگی میں یہ کام جو ہیں یہ ہونے ہیں، یہ کام جو ہیں اس نے کرنے ہیں، یہ اس کی زندگی میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں، انا کنا منذرین، اس قرآن کے ساتھ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو واعظ کرنے والے ہیں، اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہی جو رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہی بابرکت رات جو ہے، اسی رات میں یفرق کل امر حکیم،
ہر بڑے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے رزق تقسیم ہوتے ہیں، اسی رات میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات میں غم اور خوشی کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی رات میں جو انسان کی زندگی کے ساتھ پورے سال میں معاملات ہوتے ہیں، وہ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ کی طرف ایشو کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے، جو فرشتے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے، یفیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو ہم نہیں جانتے، یعنی 21 کی نائٹ گزر چکی ہے، یہ راتیں گزر چکی ہیں، اور اب 25 کی نائٹ ہے آج، پھر 26 ہے، 27 ہے، 28 ہے، 29 ہے، اور آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ، یعنی جائزہ عربی زبان میں کہتے ہیں انعام کو، جائزہ کہتے ہیں کہ جو انسان کو جو گفٹ دیا جاتا ہے، تو یہ لیلۃ الجائزہ وہ چاند رات ہوتی ہے، وہ عید کی رات ہوتی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ایک رواج بھی ہے، ایک رسم بھی ہے کہ عید کے موقع پہ بڑا جو ہے گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنے جو گھر میں دوسرے لوگ ہیں ان کو عید تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات جو ہے وہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو اللہ پاک گفٹ دیتے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا گفٹ جو ہے اس رات وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے آزادی، عتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی۔ اللہ اکبر۔ جو میرے جیسے بد نصیب رہ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات جو ہے ان کو بھی ان میں لکھ دیتا ہے کہ جن کی گردنوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو راتیں باقی رہ گئی ہیں، ان راتوں میں ہو سکتا ہے کہ قدر کی رات ہو، اور وہ قدر کی رات جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر، آخری جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات کو رکھا ہوا ہے، اور اسپیشلی خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں، اوڈ راتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں بھی زیادہ جو ہے وہ جو اپنا 27 کی نائٹ جو ہے، لیلۃ السابعۃ والعشرین، 27 کی جو رات ہے اس میں زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قدر کی رات ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قدر کی جو رات ہے یہ بڑی عظیم رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سورہ قدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے کس رات میں؟ قدر کی رات میں۔ یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ اور قرآن جو ہے یہ ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بھی چوز کیا ہے بیسٹ در بیسٹ چوز کیا ہے، بہترین سے بہترین۔ اللہ پاک نے جو زبان قرآن مجید کے لیے منتخب کی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ بلسان عربی مبین۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا کس زبان میں؟ عربی زبان کے اندر، اور عربی زبان جو ہے یہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب زبانوں کی سردار ہے، جتنی زبانیں، کوئی زبان، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور یہ تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے، میں پنجابی زبان بولتا ہوں، کوئی میرا بھائی اردو بولتا ہے، کوئی میرا بھائی بنگالی زبان بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کتنی کائنات کے اندر زبانیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، یہ زبانوں کا اختلاف، وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ جو ہمارے کلرز ہیں ان کا اختلاف، فرمایا یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، جہانوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی نسل سے ہم سب کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہم سب کی ماں کون ہے؟ حوا علیہ السلام۔ اور آدم و حوا کے ہم سارے بیٹے، ان کی اولاد، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے مختلف کر دی ہر چیز، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی زبانیں بولی گئی ہیں
اور بولی جا رہی ہیں اور بولی جائیں گی قیامت تک، ان ساری زبانوں کا سردار جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بنایا۔ اللہ اکبر، کہ یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے منتخب کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہیں جی، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ اس لیے اللہ نے اس کو شرف بخشا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو عزت بخشی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو شرف بخشا ہے؟ یقیناً آپ یہی کریں گے کہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ اگر قرآن رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگر قرآن جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لانے والے فرشتے، اللہ نازل بہ الروح الامین، حضرت روح الامین، اور روح الامین کن کا لقب ہے؟ جبریل علیہ السلام کا، جبریل علیہ السلام کا۔ تو جو جبریل علیہ السلام فرشتے قرآن مجید کو وحی کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی قلبی کا، آپ کے سینہ اطہر کے اوپر لے کے آئے، نازل ہوئے، وہ سید الملائکہ، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جو بھی جڑ گیا، قرآن کے ساتھ جس کا بھی لنک پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شرف بخشا، اتنی عزت بخشی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ زبان تو سیدۃ الالسنہ، زبانوں کی سردار، اور اس قرآن کو جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ سید الشہور، مہینوں کا سردار، اور جو لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں وہ سید الملائکہ، اور جن کے اوپر نازل کیا گیا وہ سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جو گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، جو اپنی امت کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جانے والے ہیں، جو اپنی امت کا استقبال اپنے حوض کوثر پہ کرنے والے ہیں، وہ سید الاولین والآخرین، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلوں کا بھی سردار بنایا اور اب آنے والوں کا بھی، جو سید الانبیاء والمرسلین، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ ان کے اوپر، اور جس امت کو یہ قرآن دیا گیا، جس امت کو یہ قرآن دیا گیا، وہ امت بھی جو ہے وہ سیدۃ الامم، وہ ساری امتوں کی، کنتم خیر امت، وہ امت، یہ ہمیں اللہ نے یہ قرآن کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ یہ امت جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو امت محمدیہ ہے، یہ سیدۃ الامم، یہ ساری امتوں کی سردار ہے۔ اور جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، دنیا کے آسمان پر نازل کیا، وہ لیلۃ القدر، وہ ایسی رات ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ اس قدر کی عزت کو، اس کے شرف کو، اس کی رسپیکٹ کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو کیا جانیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو ہے، اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ برابر ہے، بہتر ہے، اور بہتر اور زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل علیہ السلام، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نازل بہ الروح الامین، الروح کس کا نام ہے؟ جبریل علیہ السلام کا، جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں جی، تو اللہ کے پاس تشریف لے گئے، رفیق الاعلیٰ، اللہ کی کمپنی کو انہوں نے منتخب کر لیا، اللہ کے پاس چلے گئے، تو جبریل علیہ السلام سال میں صرف ایک رات نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نہیں آئے، دنیا میں آتے ہیں، جیسے یہ صورت میں بیان کیا اللہ پاک نے، وہ صرف ایک رات نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہے؟ قدر کی رات۔ اللہ اکبر۔ اور جبریل، آپ اندازہ کریں، ذرا تھوڑا سا غور کریں، آپ ذرا اپنے تصور میں لائیں اس سیناریو کو، کہ جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے ہوں گے اور وہ تلاش کرتے ہوں گے، ہیں جی، دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں وہ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے اللہ کے موحد بندے ہیں،
وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق پریکٹس کرنے والے ہیں، وہ پریکٹسنگ جو مسلمان جو ہیں ان کو تلاش کرتے ہوں گے، اور خاص طور پہ وہ جو کسی جگہ پہ قیام کی شکل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، یا کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا کہیں پہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں، ان کو وہ تلاش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ قدر کی رات ہے۔ وہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو بے انتہا بے حساب جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہیں جی، جس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000، اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے یہ تقریباً 84 ایئر بنتے ہیں، 83 فیو منتھ، یعنی 3 منتھ یا 4 منتھ بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مجھے یا آپ میں سے کسی ایک بندے کو کہا جائے کہ ایک رات کی مزدوری کر لو، یا ایک رات کی جاب کر لو، یا ایک رات کا جو آپ کو کام دیا جاتا ہے وہ کام کر لو، اور آپ کو جو مزدوری ملے گی وہ مزدوری 84 سالوں کے برابر ہوگی، کوئی بندہ باقی پیچھے رہے گا؟ ہیں جی، سارے بھاگ کے جائیں گے۔ وہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی بیچارے کہیں گے کہ مجھے بھی اٹھا کے لے جاؤ، ہیں جی۔ یعنی ایک رات کی مزدوری جو ہے وہ 84 ایئرز کے برابر اس کو جو دی جائے، تو کیا خیال ہے کہ یہ ایک رات جو ہے جس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے 84 ایئر کے برابر قرار دیا، اتنی تو انسان کی زندگی نہیں ہوتی آج کل، ہیں جی۔ تو اس کو جو ہے انسان ابھی جو راتیں باقی ہیں، وہ میں نے جیسے عرض کیا ما باقی یا ذہب، جو باقی رہ گیا وہ گولڈ ہے، ہیں جی، وہ 24 کیرٹ کا گولڈ ہے جو باقی رہ گیا۔ اور اگر کسی وجہ سے کہیں سستی ہو گئی ہے، اگر کسی وجہ سے ہم اپنی جو ہے وہ لیزینس کی وجہ سے ہم نہیں کوشش کر سکے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو انہی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے لیے جو ہے ہم کوشش کریں۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری میری عزیز بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیک اعمال جو صبر کے ساتھ کیے جاتے ہیں، پیشنٹ کے ساتھ، صبر کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ان پہ اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت۔ ان الذین آمنوا وعملوا اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے، وغفر، اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت عظیم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فرمایا لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے اور بہت اجر رکھا ہے، بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہے ان کے لیے۔ تو نیک اعمال میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو جب آدمی ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے، تلقین کرے، یاد دہانی کروائے، ایک دوسرے کو ریممبر کروائے، ریمائنڈ کرے، تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں بھائی توفیق؟ 114۔ کتنے جز ہیں؟ اللہ اکبر، 30 جز ہیں، 30 پارٹ ہیں، اور الفاظ جو ہیں وہ کتنے، اللہ بیت آیات جو ہیں وہ 6000 سے کتنی زیادہ ہیں، اور کتنے الفاظ، کتنے کلمات۔ لیکن یہ سارا قرآن مجید جو ہے، اگر آپ اس قرآن کو اللہ نہ نازل کرتا، یہ اکیلی سورہ عصر کو نازل کر دیتا، تو یہ امت کی ہدایت کے لیے یہ سورہ عصر اکیلی کافی ہوتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ ملاقات ہوئی، بات کرنے کے بعد ایک صحابی نے دوسرے کو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا تاکہ سبق یاد رہے، بندہ بھولے نہ، دوسرا بھی اس کو پڑھ کے سناتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے کہ جب نیک عمل کیا جاتا ہے نا، اس پہ لازمی بات ہے کہ تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنا من مارنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے،
وقت کی قربانی، تھوڑی سی محنت، جستجو، کوشش. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کئی بھائی ایسے ہیں جن کو بڑا ضروری کام بھی ہوگا، اور بھی معاملات ہوں گے، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے وقت کی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی صبر ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے صبر کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ اکبر، کیسے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو بخشش ہی بخشش ہے، عطا ہی عطا ہے. اللہ کی عطا کے جیسے ہم نے شروع میں جب ہم نے درس شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم سب نے انشاءاللہ جنت میں داخل ہونا ہے. تو اس جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں انٹری کے لیے کچھ تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑے گی نا. اور یہی صبر ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ صحابہ کو اکٹھا کیا، اور صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد توضع، وضو کیا. کہا میرے وضو کو دیکھو. صحابہ نے وضو کو دیکھا، فرمایا کہ میں نے اسی طرح وضو کیا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے. توضعت مثل وضوء رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح میں نے وضو کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا من توضع ہاکذا مثل وضوئی، جو میری طرح اس طرح وضو کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسباغ الوضو. اس کا مطلب اچھے طرح، اب وضو کے جو پارٹس ہیں جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہ جسم کے اعضاء، ان کو دھویا جائے اچھی طریقے سے، ہیں جی، جلدی نہ کی جائے، اچھی طریقے سے اس کو دھویا جائے. اور فرمایا پھر اس کے بعد اس طرح وضو کرنے کے بعد جو بندہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور 2 رکعت نماز کیسے پڑھے کہ اس کا دل بھی اللہ کی طرف حاضر ہو اور اس کا چہرہ بھی اللہ کی طرف ہو، قبلے کی طرف. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، چہرہ بھی اللہ کی طرف ہو اور دل بھی اللہ کے، دل کے دھیان بھی اللہ کی طرف ہو، ہیں جی. اور فرمایا جو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اس طرح وضو کرنے کے بعد اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیسی عطا فرماتے ہیں. اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک عمل جو ہے وضو کا جسے ہم خود اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، کلین کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، یہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہو جس کو یہ کلمہ نہ آتا ہو. ہر بندے کو، ہر مسلمان کو آتا ہے. وضو بھی ہم ہر وقت کرتے ہیں. اب یہ جب ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کے لیے یہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیۃ یدخل من ایہا شاء، فرمایا 8 دروازے کھل جاتے ہیں اور جو جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہاں تو عطا ہی عطا ہے، ہیں جی، وہاں تو بخشش ہی بخشش ہے. حضرت بلال رضی اللہ، بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان العربوں کے ہاں جو ہے وہ جو ان کا ہوتا ہے نا نسب نامہ، یعنی یہ فلاں کا بیٹا، اس کا فلاں باپ، اس کا فلاں دادا، یہ اس کا پردادا، وہ آگے تک جو نسل ہوتی ہے نا وہ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نسب، ہیں جی، اس کا بڑا خیال کرتے ہیں عربوں کے ہاں کہ میرا جو نسب ہے یہاں تک جاتا ہے. انہوں نے وہ لکھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ اپنے نسب کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام جو ہے باپ کے بعد بلال ابن ابی رباح، دادے کا پتہ ہی نہیں، کسی کو نہیں پتہ، بس بلال ابن ابی رباح، ابی رباح کا بیٹا بلال. اللہ اکبر، وہ غلام بلال. لیکن اللہ نے ان کو درجہ کتنا بخشا، اللہ نے ان کو مقام کتنا بخشا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا بلال میرے پاس بیٹھو. بٹھایا، کہا بلال ایو عمل عملتہ، کہ اپنی زندگی میں وہ کون سا عمل ہے جو تو نے کیا ہے اور تیرا خیال ہو کہ تو نے وہ بڑا عظیم کام کیا ہے، بڑا اجر والا کام کیا ہے، مجھے بتا، اخبرنی، مجھے بتا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا تو کوئی عمل نہیں،
بس عام سے اعمال ہیں جو میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں، کوئی خاص کوئی اسپیشل قسم کا کام یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں ہے کوئی ایسا عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال سوچو بتاؤ، کہا ہاں یا رسول اللہ ایک میری روٹین ہے، میری روٹین یہ ہے کہ میں جب بھی کچھ کوشش کرتا ہوں کہ وضو کے اندر رہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت وضو کی کیفیت میں رہوں۔ یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا، وضو کرنے کے بعد صلیت رکعتین، میں 2 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا قبول کیا ہے کہ انی سمیت دفن علیک امامی، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیر کروائی تھی اور میں نے اپنے آگے کسی کو چلتے ہوئے سنا، اس کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ آپ کے غلام بلال ہیں۔ یعنی یہ 2 رکعتیں جو ہیں ان کو زندگی میں، اللہ وہ مدینے میں ہے، ان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ ہے کسی بھی نیک عمل کے اوپر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے، کیسے اللہ نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ اذان کا شوق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مؤذن ہے نا، اذان دینے والا، اللہ اکبر، فرمایا وہ جب اذان دیتا ہے جہاں تک مد صوتی ہی، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، وہ ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی استغفار کی دعا کرتی ہے، ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جو اذان دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے پروٹوکول دینا ہے، ان کے جو ہے وہ دور سے نمایاں نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی طرف بلانے والے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک بھی اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جہاں تک اس کی آواز آتی ہے ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا اس کی اذان کے نتیجے میں جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں وہ سب کی نماز کے اندر شریک ہوتا ہے، سب کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جاتی، ان کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اور اذان کے بعد اللہ اکبر جو سننے والا ہے، فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جس طرح مؤذن کہتا ہے تم اس طرح اس کا جواب دو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، سننے والا کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول۔ حی علی الصلاۃ، یہاں حی علی الصلاۃ کا جواب حی علی الصلاۃ نہیں ہے، یہاں حی علی الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اس لیے حول اور قوت کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان سے اپنے آپ کو سیو کر لوں، شیطان سے اپنے آپ کو بچا لوں، نہ میرے پاس حول ہے نہ میرے پاس قوت ہے۔ اللہ تو ہی مجھے شیطان سے بچانے والا ہے، اللہ تو مجھے بلا رہا ہے نماز کی طرف، اور میں نماز کی طرف جو ہے اگر جاؤں گا شیطان کے منہ میں خاک ڈال کے، شیطان کو ذلیل کر کے، اللہ تیری دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اگر میں مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ، تیری رحمت کے ساتھ، میرے پاس پاور نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الفلاح، اس کا بھی جواب یہ ہے۔ اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، فرمایا جب اذان سننے والا یہ مؤذن کی اذان کا یہ جواب دیتا ہے اور آخر میں وہ کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، اور ساتھ اس کے درود شریف پڑھ لیتا ہے اللہم صلی علی محمد، اس لیے کہ یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة، یہ جو اذان کی دعا ہے نا یہ بڑی عظیم دعا ہے، اور یہ آپ اپنا ایمان اور یقین اور عقیدہ بنا لیں کہ کائنات کی کوئی دعا جو ہے اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ جو ہے آپ اللہ کی ذات پہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔
اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ کا پھر ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو جاتا ہے کہ وہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے، اور اس درود کے ساتھ جو بھی دعا شامل ہو جائے گی، ہیں جی، جو بھی دعا شامل ہو جائے گی وہ دعا بھی انشاءاللہ درجہ قبولی تک پہنچ جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی آواز اذان سن کے یہ دعا پڑھنے والا یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 3 چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، ہیں جی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا واجبت لہو شفاعتی، واجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ ان اللہ یصلی علیہ، اللہ پاک جو ہے اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کی بخشش کر دی۔ یعنی معمولی سا عمل ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے یہ 3 انعام ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باقی دن بچ گئے ہیں، ان دنوں میں اگر ہم تھوڑا سا کوشش کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں، کس چیز کے لیے؟ نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، نیکیوں کا اہتمام کرنے کے لیے، اور ہر ممکن طریقے سے جیسے بھی ہو سکے قرآن کی تلاوت کر کے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کر کے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، روزہ رکھ کے، جیسے بھی ہو سکتا ہے نیکیوں کا اہتمام کریں۔ اور جو باقی راتیں ہیں ان راتوں میں قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں جو ہے وہ قدر کی رات رکھی ہے تو اس کو پانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ بھی لیلۃ القدر کا قیام کر لیتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اللہ تعالیٰ، میں قدر کی رات کو تلاش کر رہی ہوں، اگر اللہ مجھے قدر کی رات عطا کر دے تو میں قدر کی رات میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اگر اللہ آپ کی قسمت میں قدر کی رات لکھ دیتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پڑھ لیں ایک دفعہ میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ انک عفو، تو سراپا معاف کرنے والا ہے، ما فیہ معافی ہے تیرے پاس، انک عفو تحب العفو، معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا دے کے خوش نہیں ہوتا، گناہ کی سزا دے کے خوش نہیں ہوتا، گناہ کی سزا ہم خود پاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتا ہے، میرا بندہ آیا ہے، ہیں جی، تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کے بعد، مرنے کے بعد جو سب سے بڑی چیز انسان کو ملنے والی ہے، سب سے بڑی نعمت، وہ عافیت ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مشکلوں سے عافیت دے، مصیبتوں سے عافیت دے، تکلیفوں سے عافیت دے، غموں سے عافیت دے، پریشانیوں سے عافیت دے، بیماریوں سے عافیت دے، ہر قسم کی عافیت اللہ پاک اس دنیا میں بھی عطا کرے، ہیں جی۔ پریشانیاں رزق کی ہوں، اولاد کی ہوں، معاملات کی ہوں، کاروبار کی ہوں، جاب کی ہوں، تعلیم کی ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، من الہم والحزن والغم، ہر قسم کے ہموم، ہر قسم کے غموم، ہر قسم کے احزان، ان سے اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھے، یہ عافیت ہے۔ اور کل قیامت کے دن کی جو عافیت ہے وہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، کہ وہاں پہ ہمیں اللہ پاک جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں جی، جاؤ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت میں جا کے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو یاد کریں، اور اپنا جو ہے آنے والے جو دن ہیں، بلکہ جو باقی رہ گئے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں کی اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔
اگر کہیں پہ کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ پاک ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا ذنبا إلا غفرت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قاموا رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك اللهم يا رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله